علی بھائی پہلا سوال ہے 25 مارچ 2020 کو پاکستانی علماء کے زیر اثر پاکستان میں بالخصوص اور باقی دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں نے بالعموم اپنے اپنے گھروں میں روٹین کی نمازوں کے اوقات سے بالکل ہٹ کر رات 10 بجے اذانیں دیں، بلکہ مساجد سے بھی اذانیں دی گئی ہیں۔ علماء کرام کی جانب سے عوام الناس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان اذانوں کی برکت سے وبائی امراض خصوصاً کرونا وائرس کا ازمائشی فتنہ ٹل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا یہ عمل قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ میرے بھائیو، قرآن و سنت کا تو اس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ حنفی علماء اور بزرگان دین کی ایجاد کی گئی بدعت حسنہ ہے۔ حسنہ ہم ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، صرف بدعت نہیں بول رہے۔ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سوال انہی علماء سے پوچھا جائے کہ میرے بھائیو، آپ نے کہاں سے یہ بات نکالی ہے کہ فرض نماز کے سوا کوئی شخص اس طریقے سے اذان دینا شروع کرتے ہیں؟ اذان جو ہے یہ اللہ کا بھی ذکر ہے، اس کے حبیب کا بھی ذکر ہے اس میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، اور اذان کی آواز سن کر شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک ثواب کا کام بھی ہے، اور باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اذان جو ہے یہ جب وبا پھیلے اس وقت بھی اذان دینا مستحب ہے۔ آج کل ظاہر ہے کہ وبا کے دن ہیں، کرونا وائرس نے ساری دنیا کو اپنی اس وقت یعنی کہ خوف زدہ کر رکھا ہے، تو اس لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اذان دیں۔ اچھا، اب یہ کہ آپ کی مرضی ہے، جو آپ کو وقت مناسب ہو اس وقت اذان دیں، اور اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ نماز کی اذان کا وقت نہ ہو، ورنہ لوگ غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ کہ اذان جو دیں گے وہ ذرا توجہ فرمائیں۔ اور علمی طور پہ یہ جو اکثر پوچھتے ہیں نا کہ جی وہ منع کہاں ہے، اس کا میں نے اینٹی وینم تو جواب دے دیا کہ وہ تو عید کی بھی منع نہیں ہے۔ اب علمی جواب بھی لیں کہ ایک جملے سے نبی علیہ السلام نے ساری چیزیں منع کر دی ہیں۔ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی خطبہ دیتے تو آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ ابو داؤد ترمذی میں ہیں، مشکات میں کمبائنڈ فارم میں بھی آپ کو مل جائیں گے، مین الفاظ مسلم شریف میں ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، اور یہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ تو یہاں پر تو ہمارے پاس سنت موجود ہے کہ جب کبھی بھی کوئی آفات آتی تھی، کوئی آسمانی وبا پھوٹتی تھی، اس طرح کے جب بھی کوئی ایشوز آتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ جب کبھی بھی آندھی آتی، تیز آندھی اور طوفان نظر آ رہا ہوتا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کہتے کہ اے اللہ، ان ہواؤں میں جو خیر ہے ہمیں اس خیر میں سے حصہ عطا فرما، یعنی بارش، اور جو اس میں شر چھپا ہوا ہے اس شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ آپ دعا کیا کرتے ہیں۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں پوچھا کرتی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آندھی آئے، ہوا چلے، باقی لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ آثار ایسے آ جاتے ہیں غم کے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے کیا خبر کہ ان ہواؤں کے اندر اللہ کا عذاب آ رہا ہے یا اللہ کی رحمت؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ قوم عاد کے اوپر بھی تو اسی طریقے سے عذاب آیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے سورہ احقاف کی آیت تلاوت کی، ان پہ جب آپ کو پتہ ہے نا اسی طریقے سے گرمی کا قحط کا فتنہ آیا
تو ایک بہت بڑا بادل نمودار ہوا، تو وہ بڑے خوشی کے ساتھ اس بادل کے نیچے آ کے کھڑے ہوئے کہ ہم پہ برسے گا، تو اس بادل میں سے آگ نکلی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کیا پتا کہ بادل میں سے آگ نکلے گی یا بارش. اچھا اب کوئی پوچھ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی یہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر جو ہے وہ اسباب پر نہیں صرف ہوتی تھی، مسبب الاسباب پہ بھی ہوتی تھی. یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ جتنے اسباب آپ کے سامنے اویلیبل ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ اللہ پر نظر رکھیں کہ پتہ نہیں اللہ کے پیچھے کیا مرضی ہے. دعاؤں میں مشغول ہوتے تھے. بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ جب کبھی قحط پڑ جاتا، اس سے بڑا کوئی وبائی یا کوئی آسمانی آفت ہو سکتی ہے کہ روٹی کھانے کو ختم ہو جائے، جب کبھی بھی اس طریقے سے قحط پڑتا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء پڑھا کرتے تھے بارش کے لیے. 2 رکعت نماز جہرن ادا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں بغلوں کی سفیدی بھی دیکھتے، کیونکہ آپ کا عمومی لباس تہمد اور چادر ہوتا تھا. کرتا نہ پہنا ہو، اوپر بھی چادر لی ہو احرام کی طرح، اور یوں کوئی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے تو سفیدی بغل کی نظر آتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے بارش کے لیے. اور یہ صرف آپ کا عمل نہیں، بعد میں خلفائے راشدین کا بھی ہے. صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث میں نے اکثر بیان کی ہے، 1010 نمبر حدیث ہے، 10 کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کبھی قحط پڑ جاتا تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے آتے، نماز استسقاء کے بعد ان کو اللہ کے حضور وسیلے کے طور پہ پیش کرتے اور کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ بے شک ہم پہلے تیرے نبی کے توسل سے تیری طرف آیا کرتے تھے، اب یعنی ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرما، اور بارش نازل ہو جاتی. یہی صحیح وسیلہ شخصی ہے کہ جو نیک آدمی دنیا میں موجود ہے اس سے دعا کروائی جائے. وسیلہ شخصی کا عقیدہ بھی اس حدیث میں کلیئر ہو جاتا ہے، وہ الگ سے ٹاپک ہے، میری کئی ایک ویڈیوز وسیلے کے اوپر موجود ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو انشاءاللہ کھل جائیں گی. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قحط سے بچنے کے لیے نماز پڑھی ہے. تو آپ سر دعائیں مانگیں، صلاۃ الحاجات، حاجتوں کے لیے نماز پڑھیں، تو یہ سنت اعمال ہے. یہ اذانیں شروع کی ہیں، اور معذرت کے ساتھ یہ اذانیں وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز بھی نہیں پڑھی گی، وہ لوگ بھی اذانیں دے رہے ہیں. تو ان سے میری گزارش ہے کہ اذان دینے کے بعد آپ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے مجبوراً اگر یعنی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، آپ مسجد میں نہیں جا پا رہے اور آپ نے اذان دی ہے، تو آپ فرض نماز کے ٹائموں میں کوئی اذان دے لیں اگر آپ اپنی دل کی تسلی کرنا چاہتے ہیں. یا آپ غیر مسلم ملک میں جہاں پہ اذان اس طریقے سے اوپن نہیں ہوتی تو آپ ٹھیک ہے گھر میں 5 وقت اذان دیں اور نماز قائم کریں، بالکل ٹھیک ہے. وہ ابو داؤد اور نسائی میں بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ اذان دے کر نماز کو قائم کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. تو وہ اذان تو ہم جہاں جہاں اذان ہے ہم مانتے ہیں، ہم نے کیوں نہیں ماننی، لیکن یہ جو آپ نے دین میں طریقہ ڈیوائز کیا ہے اور پھر جب کوئی بندہ منع کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ نیکی کے کام سے روک رہا ہے، تو پھر میں آپ کو پھر وہی اینٹی وینم والا پھکی والا الزامی جواب دوں گا کہ آپ لوگ عیدین کی اذان کیوں نہیں شروع کرواتے. ان میرے کہنے تھے کرائی نہ دیو کدھر شروع. انہوں نے بزرگوں کے فتاوی جات سے سہارا لیا، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت بھاری فرقہ جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے یعنی بریلوی مکتبہ فکر، ان کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی، ان کا فتاوی رضویہ مشہور ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ فتویٰ لکھا ہے کہ جہاں کہیں پہ کوئی وبائی مرض پھیل جائے یا کوئی آسمانی آفت آ جائے، زلزلہ کی فارم میں، سیلاب کی فارم میں، کوئی بیماری پھوٹ پڑے، ایپیڈیمک ڈیزیز ہو، تو آپ نے وہاں پر اذان دینی ہے تو اس کی برکت سے وہ ڈیزیز ختم ہو جائے گی. اور چونکہ اب انہوں نے قائل تو مسلمانوں کو کرنا ہوتا ہے تو مسلمانوں کو کتاب و سنت کا حوالہ دیں گے تو مانیں گے. تو انہوں نے دلیل میں لکھا ہے جی المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے. اس روایت کے الفاظ یہ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اذن فی قریۃ امنها اللہ من عذابہ ذلک اليوم، جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی سے اس ایک دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. ایک دن کے لیے سر، اس حساب سے روزانہ ان کو اذانیں دینی پڑیں گی. بہرحال دے بھی رہے ہیں شاید روزانہ ہی. تو حالانکہ اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ ادر دین فرض نماز ہے، اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہی اصول محدثین پر ضعیف ہے. یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے کہنے پہ نہیں، محدثین کے کہنے پہ. اسی حدیث کو مجموع الزوائد میں ابن حجر عسقلانی المتوفی 852 ہجری کے جو استاد ہیں امام حیثمی، انہوں نے یہ مجموع الزوائد کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ روایت لی ہے. امام حیثمی المتوفی 807 ہجری، انہوں نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن سعد بن عمار، یہ ضعیف راوی ہے. بلکہ یہ راوی ایسا ہے کہ اس راوی سے سنن ابن ماجہ میں بھی کچھ حدیثیں ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابن ماجہ میں 1101 نمبر حدیث میں شیخ البانی نے ایک حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن سعد یہ مجہول ہے، اور جو کچھ اس کی خبر بھی ہے اس میں بھی یہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے محدثین کا. یعنی کوئی دو رائے نہیں ہے، اجماعی طور پر یہ بڑے کم راوی ہیں جو ہے اجماعی طور پہ ضعیف راوی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس پہ حکم لگایا اور کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے اسی حدیث کے تحت. اگر کوئی اس روایت کو دھکے سے صحیح بھی ماننا چاہتا ہے تو اس میں تو یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ وبائی امراض کے لیے. یہ تو ہے کہ جس بستی میں اذان دی جاتی ہے، مراد اس سے مراد عام اذانیں ہیں جو مسلمان فرض نمازوں کے لیے دیتے ہیں کہ اس کی برکات ہے. اور پھر اس میں دوسری بات ہے کہ اس ایک دن کے لیے ہوگا، اس حساب سے تو روزانہ اذانیں دینی پڑیں گی. تو اس سے یہ رزلٹ نکالنا بالکل غلط ہے. یہ اجتہاد بالکل غلط اجتہاد ہے. اجتہاد وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل موجود نہ ہو. جہاں پر کتاب و سنت سے دلیل موجود ہو وہاں اجتہاد کو دخل ہی نہیں ہے. جہاں جہاں پر اذانیں ثابت ہیں وہ ہم مانتے ہیں، فرض نماز کے علاوہ بھی. مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ اجماع ہے پوری امت کا. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، لیکن اس کی صحت میں اختلاف ہے کہ سیدنا حسن ابن علی جب پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مبارک کان میں اذان کہی. اقامت کہنا تو ثابت نہیں ہے، اذان کہی جائے گی، اور جو وقت ہوگا اس وقت کی اذان. اگر فجر کے وقت بچہ پیدا ہوا ہے تو فجر والی اذان ہوگی، اور اگر کسی اور وقت میں تو اذان دی جائے گی. اور اس میں بالکل کان کے پاس جا کے اذان دینا ضروری نہیں ہے، بچہ کان سے ہی اذان سنتا ہے. اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے بڑے ڈیٹیل کامنٹس کیے ہیں کہ اس کے اوپر اجماع چلتا آ رہا ہے کہ جو بچہ نیو مسلم ہوگا مسلمانوں کے گھر، اس کے کان میں اذان دی جائے گی. تو یہ ایک روٹین سے ہٹ کے ایک اذان ہے، تو اس اذان کو ہم مانتے ہیں. اور جہاں پر اذان نہیں ہے وہاں پر تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں. آج تک کسی سنی یا شیعہ نے یا ان کے جتنے بھی آگے سے سب سیکٹس ہیں، کسی نے عیدین کی اذان دی ہے؟ آپ ان سے پوچھیں، نہیں دیتے. جنازے کے اوپر تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ایک لیم ایکسکیوز کہتے ہیں، جی وہ جنازے کی اذان وہ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس وقت جو کان میں اذان دی جاتی ہے وہ جنازے کی ہوتی ہے. تو وہ سوال ہم نہیں کر رہے، ہم پوچھ رہے ہیں عید کی، جو عیدین کی نماز ہوتی ہے اس کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ کو یہ کہیں گے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ویسے جب ہم ان سے ان اذانوں کا پوچھتے ہیں جو آپ یہ گھروں میں چڑھ کے دے رہے ہیں اور مسجدوں میں بے ٹائمی اذانیں، اور اس میں اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کر رہے کہ کوئی مریض ہے یا نہیں ہے، اور رات کے وقت آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نیکی کا کام ہے جس وقت مرضی کر لیں. تو ہم اس پہ پھر اینٹی وینم اور پھکی والا الزامی جواب ان کو یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ نیکی کا کام ہے تو عید کی نماز تو سال میں ہوتی 2 دفعہ ہے، اس میں بھی آپ ذرا یہ نیکی کریں اور عید کی اذان شروع کروائیں. تو آپ کو وہاں کہیں گے کہ ثابت نہیں ہے. تو ان سے کہیں آپ کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. آپ تو یہ کہتے تھے ثابت ہو یا نہ ہو نیکی کا کام کوئی بھی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو اب 2 عید کی اذان، تو وہ اس کو وہ بھی خود بدعت مان رہے ہوں گے. یہ اینٹی وینم والا جواب ہے.